السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز علماء کرام، معزز حفاظ کرام، ہمارے اس مجلس میں ماشاءاللہ معزز علماء بھی ہے، مفتیان بھی ہے، حفاظ کرام بھی ہے۔ دیکھو، آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ امت کو ہم اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ غریبی یہ انسان کو، فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ دو مفتی ہماری مجلس میں ہے، حضرت مفتی صاحب ہے، مفتی خالد صاحب بھی ہے، اور دیگر علماء بھی ہے۔ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ فقر جو ہے نا وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، غربت، افلاس۔ اور میں آپ کو اس کی زندہ مثال دیتا ہوں کہ کچھ بڑے شہر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کو ہماری کئی ایمان والی بہنیں ایسی ملیں گی۔ پچھلے دنوں میں پولیس نے ایک جگہ پہ ریڈ ڈالی، وہاں سے 8 لڑکیوں کو پکڑا گیا جو غلط کام میں ملوث تھی۔ ان میں سے 7 مسلمان تھی، 7 ایمان والیاں تھی۔ وہ ایمان والیاں وہاں کیسے پہنچی؟ تو کسی کا طلاق ہوا تھا، کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، گھر کی ذمہ داریاں تھیں، ماں باپ بیمار تھے یا بچے تھے، بچوں کے اسکولوں کے مسائل تھے، اور کوئی کمانے والا ان کے پاس میں مرد نہیں ہے۔ اس غربت نے، اس افلاس نے، اس فقر نے ان کو ہوٹل کے کمرے تک پہنچا دیا۔ تو ہمارا یہ جو شہر جا کے، ویسے تو میں میرے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہی ہوں، تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے، میں یہ جو شہر کا سفر ہے، چاہے برہان پور کا ہو، چاہے جلگاؤں کا ہو، جالنا کا ہو، اورنگ آباد کا ہو، پاتھری کا ہو، آگے دھلیا ہے، اس کے بعد مجھے بیڑ سے، بمبئی وغیرہ سے بھی دعوتیں ہیں، کہیں کا بھی میرا سفر ہو، میں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یا ہمارا جو لنک ہے اس سے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی مارکیٹنگ کے لیے یہ سفر نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ ہمارے لنک سے اکاؤنٹ مت اوپن کرو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، لیکن ہم آپ کو بھی سکھائیں گے۔ ہمارے چینل پہ فری کے ویڈیوز ہیں ہماری پوری پلے لسٹ کے اندر، جس میں ہم سارے بیسکس سکھاتے ہیں۔ اور چینل میں جو ہمارے جوائن بٹن میں بھی 1200 ہے یا 1999 کا جو جوائن بٹن بھی ہے، لوگ اس کو پیسے دے کر بھی خرید کے جو اس میں سے ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، وہ میں میری ذات کے اوپر نہیں خرچہ کرتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ اعلان کیا ہوں، میرے یوٹیوب چینل کی 100% انکم اللہ کے دین کے تقاضوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ میں نے میرا چینل وقف کر دیے ہوا ہے میرے فاؤنڈیشن کے لیے، اور وہ فاؤنڈیشن کے طرف سے بہت سارے، میں تبلیغ والا آدمی ہوں، سادی سمپل زندگی گزارتا ہوں، میرے خرچے ورچے اتنے مختصر ہیں۔ یہ کپڑے میرے کو ہدیے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جیکٹ کل برہان پور میں گئے تھے، ایک مولانا نے بولے کہ آپ کا بیان سن کے بولے میرے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا کہ علماء بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ٹیلرنگ کا کام سیکھا، میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، اب میں ایم اے کر رہا ہوں بولے، اور میری خود کی دکان ہے، اس لیے میں آپ کو میری طرف سے جیکٹ پہنانا چاہتا ہوں۔ میں بولا بھائی میں تو جیکٹ شیروانیاں وغیرہ پہنتا نہیں، بس کے اس کے خلاف میں میرے ویڈیوز ہیں، مگر اب تم دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بغیر اشراف نفس کے اگر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو ہم جو سفر ہمارے ہو رہے ہیں اس کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے مت اوپن کرو ہمارے لنک سے اکاؤنٹ، اور نہ ہی ہمارا جوائن بٹن لینے کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو غریبی سے باہر نکلنا ہے۔ کیسے باہر نکلنا ہے بھائی؟ غریبی سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ جتنے لڑائی جھگڑے آپس میں چھوٹا موٹا تیری میری یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب بھی غریبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کسی پروگرام میں چلے گئے، آپ نے آپ کے چچا سسرے کو سلام نہیں کیے تھے، اب اس نے پورے خاندان میں ادھم مچا کے رکھ دیا، آپ کے سسرے کو فون، آپ کے بیوی کو فون، سمجھانے اس کو سلام نہیں کیا، بولے وہ شادی میں ملا تھا مجھے۔ یہ بھی غریبی کی بیماری ہے۔ کائی کی بیماری ہے یہ؟ ارے تم سلام کرو نا چیچا سامنے سے، مگر چیچا کے جواری باجری کے واندے چالو ہے، بارش میں پورے پترے ٹپک رہے ہیں،
لیکن چیچا کی عقل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. کیوں؟ غربت غریب آدمی کے پاس میں سوائے ایٹیٹیوڈ کے اور سوائے جو ہے بولے میرا اپنا جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کے علاوہ وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. بھلے بولے اپنے پاس میں بنگلہ حویلی نہیں ہے مگر عزت ہے بولے اپنے پاس میں. عزت کے کیا روٹیاں ڈال کے کھاتا. اپنا ایک مارکیٹ میں وزن ہے, وزن سے کیا وہ وزن کے برابر آپ کو جواری باجری ملنے والی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا اس میں عاجزی انکساری اور تواضع بھی آتی ہے. میں یو اے ای جاتا ہوں, دبئی ہے, راس الخیمہ ہے. ابھی پچھلے سال رمضان میں راس الخیمہ میں تھا فجری کی نماز کے لیے, جو اوریجنل عربوں کی بستی ہے جہاں صرف عرب لوگ رہتے. وہاں پہ وہ میرے میزبان کا مکان تھا. ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے. اب وہ پورے عرب ہیں نماز پڑھنے والے وہاں پہ. اپنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا ایک آدمی بھی نہیں ہے وہ ایریا میں. 100% عرب. ہم پیدل مسجد تک جاتے تھے, دونوں سائڈ سے ان کے گھر ہیں. ہر گھر کے سامنے کم سے کم 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. اور وہ ماڈلز ہیں, بہت سارے ماڈلز تو ابھی ہمارے یہاں پہ آئے بھی نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں پہ جن ماڈلز کو ہم بڑے فخر کی چیز سمجھتے ہیں, جیسے کسی کے پاس فارچونر ہے, کسی کے پاس لیجنڈر ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ ویسی گاڑیاں جو ہے نا اونٹوں کا چارہ لے جانے اور لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا پک اپ ہے وہاں پہ, وہ پک اپ کے اندر اونٹوں کا چارہ لے جاتے, لے کر آتے وہاں پہ ریگستانوں کے اندر سے. تو ہر گھر کے سامنے آپ کو ایسی 5 10 گاڑیاں ملیں گی. اب وہ ایسی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے جس میں گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے لیے ایک ایک گاڑی ہے. نماز کے لیے گئے تو میری عادت تھی میں نماز کے فوراً بعد میں باہر نکل جاتا تھا صحن کے اندر اور ٹہلتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتا تھا. اور وہ میرے جو میزبان ہیں وہ نماز کے بعد وہیں بیٹھتے تھے مصلی کے اوپر, تو ان کے آنے تک میں اپنا پڑھتے رہتا تھا. جیسے ہی صحن میں گئے مسجد کے, اب یہ جو بڑے بڑے عرب ہیں ان میں سے کوئی وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, ان میں سے کوئی وہاں کے گورنمنٹ کا بڑا آفیسر ہے, ان میں سے کوئی وہاں کا بڑا بزنس مین ہے. وہ لوگ جیسی باہر نکلے مسجد سے صحن سے تو ہر آدمی آتا تھا سلام کر کے وہ لوگ ایسے مصافحہ کرتے تھے. تو مجھے اتنی شرمندگی ہونے لگی. میں نے کہا اے اللہ میں کیوں جلدی سے باہر نکل گیا. یہ لوگوں کے اندر اتنی عاجزی, کروڑوں پتی ہے, کروڑوں پتی ہے, لیکن ان میں عاجزی انکساری ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, اس لیے ان کا دل بھرا ہوا ہے. تو پیسہ جب آئے گا آپ کے پاس میں, جب مالداری آئے گی تو اس سے خود بخود آپ میں عاجزی. ابھی جیسے ہم نے ایک حاجی صاحب کے گھر پہ کھانا کھائی, میں نے دیکھا وہ حاجی صاحب اتنے بڑے تاجر ہیں لیکن پیسہ آیا تو ان میں گھمنڈ نہیں آیا. وہ اتنے عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ملیشیا میں جاتا ہوں, آپ دیکھو ملیشیا میں لوگوں میں کیسی انکساری ہے. وہاں پہ تو وہ ماڈل کی گاڑیاں ہیں, وہ زمین سے صرف 4 انچ کے اونچائی پہ وہ گاڑی ہوتی ہے. مطلب میں کبھی کبھی سوچتا تھا یار اپنے انڈیا میں آئی تو 2-4 بریکروں میں ہی اس کا کام تمام ہو جانا, یا 2-4 گٹے گٹوں کے اندر ہی. تو اپنے وہاں پہ نہیں ہے وہ ماڈل, وہ ویسے ماڈل کی گاڑیاں. اب روڈ پہ گاڑی چل رہی ہے, میرا جہاں پہ قیام گاہ ہے, میں ایک دن فٹ پاتھ کے اوپر فون کے اوپر بات کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا نہیں روڈ کے اوپر, تو میری نظر بات میں پڑی تو میں نے دیکھا روڈ پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے ایسی 3-4 گاڑیاں کھڑی ہو گئی اور وہ ڈرائیور میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس نے ایسا اشارہ کیا مجھے کہ روڈ کراس کیجئے. تو میں بولا نہیں, مجھے روڈ نہیں کراس کرنا ہے, میں اسی فون پہ بات کر رہا ہوں. پھر میں اندر چلے گیا جو ہماری ہوٹل تھی, پھر وہ گاڑی والے آگے بڑھے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کو ایسا لگا کہ ان کو روڈ کراس کرنا ہے تو گاڑی روک دیا اس نے. اپنے یہاں تو آدھا آدمی بونٹ کے اوپر, پھر بونٹ سے ادھر کودی مار رہا وہ روڈ. ارے دکھتا نہیں کیا رے, بولے تجھے وہ چلا رہا الگ سے ڈرائیور کو, یا ادھر سے تیرے کو لائسنس کس نے دیا رے. اب دونوں میں چلا پکار چڑھ رہی روڈ کراس کرتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے بھی پاس میں جو ہے کھانے کو جواری باجری مت ہو, لیکن ایٹیٹیوڈ دونوں کے بھی پاس میں. میں کیوں رکوں گا, میں تو ایسی جو روڈ کراس کروں گا. یہ ساری جو چیزیں ہیں. اور اسلام نے بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو,
مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جب ہجرت کیے تو مدینہ المنورہ میں جو مہاجرین مکہ تھے ان کو آپ نے تجارت سکھلائی. جو انصار مدینہ تھے ان کو کھجوروں کا پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے طریقے سکھائے. اور اس کے بعد میں کیونکہ انصار مدینہ اکثر یہودیوں کے مقروض ہوتے تھے، قرضے دار ہوتے تھے، ان کا قرضہ آپ نے جو ہے سود کے احکام نازل ہوئے قرآن کریم کے اندر، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ان کو پہلے قرضوں سے آپ نے باہر نکالا اور پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی. تو اسلام کے اندر پھر کیا ہوا کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کر جب غریبوں کو دی جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت عدی بن حاتم سے کہا کہ عدی سن لے، ایک وقت ایسا آئے گا زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ وقت آیا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ اپنے بیان میں سناتے تھے، بولے زکوٰۃ کے دینے والے سب تھے اور لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. اسلام کا کنسپٹ غربت، افلاس، فاقہ کشی والا بالکل بھی نہیں ہے. ہم جو واقعات سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں 3 مہینوں تک آگ نہیں جلا کرتی تھی اور صحابہ کو 3 دن کے فاقے ہوتے تھے، یہ واقعات اپنی جگہ پہ بالکل حق ہے، لیکن یہ اس وقت کے اس دور کے واقعات ہیں. جب آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو مدینے میں ابھی وہ لوگ سیٹل ہی نہیں ہوئے تھے، ورنہ اس کے بعد فتوحات کا زمانہ ایسا گزرا. فضائل اعمال میں دیکھو وہ حکایت صحابہ میں واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے. پھر ایک زمانہ ویسا بھی آیا جب اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور یہ جو زکوٰۃ کا کنسپٹ ہے، غربت، افلاس، فاقہ کشی قوم میں سے، سماج میں سے ختم ہوئی، لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لگے. ہمارے اپنے زمانے کے اندر آج ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر انڈیا جیسے ملک میں کوئی آدمی غریب ہے تو بہت حیرت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 140 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے. یہ 140 کروڑ کی آبادی میں اگر تم نے پتھر بھی بیچے تو بھی تم کروڑ پتی بن سکتے ہو. پتھر، اور تم جا کے دیکھو امیزون کے اوپر اور فلپکارٹ کے اوپر لوگ گوبر کے اپلے بیچ بیچ کے کروڑ پتی بن گئے ہوئے. دیکھے نا، ہاں دیکھو آپ امیزون اور فلپکارٹ کے اوپر گوبر کے اپلے وہ بیچ بیچ کے لوگ جو ہے کروڑ پتی بن گئے. کیوں؟ ان کے پاس میں وہ ہنر ہے، وہ فن ہے. ہمارے پاس میں وہ ہنر، وہ فن، وہ ایجوکیشن، وہ لٹریسی ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے جیسے ابھی ایڈوکیٹ زبیر صاحب نے بھی یہ بات کہی، وہی بات میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کی جو آن لائن سسٹم ہے آج کے زمانے کا، ہم اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کریں. ہم اپنی چیزوں کو، جیسے اپنے کوئی بھی آپ ایک چیز بناتے ہو، یہاں تک کہ پھل فروٹ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو خالی ڈھنگ سے اس کو بیچنے کا طریقہ آنا چاہیے، بالکل آپ بیچ سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اب یہ شیئر مارکیٹ کی لائن ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے شیئر مارکیٹ کے لائن سے، ایک تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں، ارے یار یہ شیئر مارکیٹ تو جوا ہے، یہ شیئر مارکیٹ تو حلال ہی نہیں ہے، ارے یہ شیئر مارکیٹ تو سٹا بازار ہے. میرے چینل کے اوپر شیئر مارکیٹ کیا ہے، اس میں ٹریڈنگ کیسے کرے، ایک ویڈیو ایسا ہے. دوسرا یہ ہے شیئر مارکیٹ کیا ہے، کیوں حلال ہے. اس میں میں نے تفصیل سے 36 منٹ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہوا ہوں کہ شیئر مارکیٹ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حلال کیسے ہے. اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے مستقل اس عنوان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہے اور جدید فقہی مسائل وغیرہ کے اندر تفصیل سے اس کے سارے مسائل بیان کیے کہ شرعی اعتبار سے شیئر مارکیٹ تو بہت اس کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی حلال اور جائز تجارت کا بھی راستہ ہے. حلال اور جائز جو طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے ہم لوگ حلال اور جائز طریقے سے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، پوری دنیا کما رہی ہے، ہم بھی اس سے کما سکتے ہیں، ہم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو ماشاءاللہ جن لوگوں نے شیئر مارکیٹ کو سیکھا، انہوں نے سمجھا، اور وہ سمجھنے سیکھنے کے بعد میں وہ لوگ روزانہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ابھی کل برہان پور میں ایک نوجوان ہیں، آپ لوگوں نے
برہان پور کی جلیبی کے نام سے جو ہے مشہور و معروف ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے مجلس کے اندر آیا، اور وہ نوجوان نے خود سارے لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کر یہ کہا، بولے میں روزانہ 1 سے 1.5% روزانہ کماتا ہوں، اور جس دن الیکشن کے رزلٹ کا دن تھا اس دن میں نے 17,000 روپیہ کمایا۔ یہ خالی ایک نوجوان کی مثال ہو گئی۔ آپ کے اس مجلس میں بھی ہمارے براڈ کاسٹ کے بہت سارے ایسے ممبر ہوں گے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ویڈیوز وغیرہ یا ہمارے جو ہے اسٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے علماء ائمہ، یہ امام صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بیچارے میوات سے تشریف لائے۔ میوات سے ان کے یہاں آنے کا ایک ہی ریزن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ایک زمانے سے، اور ماشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں۔ کئی ایسے علماء ہیں، ائمہ ہیں، آپ کے اپنے شہر کے اندر بھی ہے۔ تو آپ لوگ بھی، میں نے پہلے ہی کہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے لنک سے اکاؤنٹ اوپن کرو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے براڈ کاسٹ کے ممبر بنو یا ہمارا جوائن بٹن لو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہو، آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہو۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، جب ساری دنیا کما رہی ہے ہم کیوں نہیں کما سکتے بھائی؟ صرف اس کو ایک بار سیکھنا ہے بس۔ اور ہمارا یہ جو مشن ہے، میں جو شہر شہر جا کر آپ لوگوں کو سمجھانے کا، اس کا ریزن صرف یہی ہے۔ میں نے بھی کیوں شروع کیا، یعنی میرے ساتھ جو لوگوں کو جوڑنا شروع کیا نا، وہ اس کا بھی یہ مقصد تھا۔ اس سے پہلے سے تو میں میری خود کی ٹریڈنگ 2007 سے کرتے آ رہا ہوں، اور یہ میں نے شروع کیا 2022 سے۔ اس کا ایک ہی ریزن ہے، سولاپور ضلع کے اندر وشال پھٹے نام کا ایک شخص، یہ جنوری 2022 کی نیوز ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ وشال پھٹے جو تھا، وشال پھٹے نے کیا کیا، اس کو خود کو شیئر مارکیٹ اور شیئر ٹریڈنگ آتی تھی، باقی لوگوں کو نہیں آتی تھی۔ اس نے لوگوں کو بولا میرے پاس پیسہ لا کر دو، میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو نفع میں سے حصہ دوں گا۔ 200 کروڑ روپے اس کے پاس میں جمع ہوئے، اور وہ لے کے وہ فرار ہو گیا، اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ واقعہ میں ایک دن ایسی میں یوٹیوب پہ ایسی خبریں دیکھ رہا تھا، وہ مراٹھی ABP مازا میرے سامنے آیا، میں نے اس پہ کلک کیا، تو بیچاری ایک بوڑھی عورت تھی، وہ رو رہی تھی، ایک آدمی تھا وہ رو رہا تھا، بولے ہم نے اپنا کھیت بیچے، ہم نے اپنا جو ہے کھیت وغیرہ سب کچھ بیچ کے 20 لاکھ روپے وہ وشال پھٹے کے حوالے کیے تھے، اب اس کا ہی کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو ہمارا کیسا بولے، نہیں تو کم سے کم کھیت میں سے ہماری ضرورت تو پوری ہوتی تھی۔ اب وہ رونے لگے۔ اس کے بعد پھر دوسرے کا انٹرویو لیے، اس نے بولا میں نے میرے سسرال والوں کو، میرے سالوں کو، میرے ساڑھوؤں کو، سب کو وشال پھٹے کے پاس ساتھ میں جوڑا، اب وہ بھاگ گیا، یہ سارے لوگ اب میرے اوپر مسلط ہو گئے، اب مجھے میرا رہتا گھر بیچنا پڑے گا، مجھے میرا کھیت بیچنا پڑے گا، مجھے میرا کاروبار بیچنا پڑے گا، اور یہ سارے لوگوں کے پیسے جو ہے مجھے ادا کرنا پڑیں گے۔ تو میں نے جب وہ دیکھا، اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا اے اللہ، یہ کام تو میں 2007 سے کر رہا ہوں، اب یہ بیچارے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کو معلوم ہے وہ غلط فائدہ اٹھا کے جو ہے یہ لوگوں کے 200 کروڑ روپے لے کے چلا گیا۔ اس لیے پھر میں نے شروعات کیا، کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس میں آتھورائز سرٹیفکیٹس وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو شیئر مارکیٹ کے لائن سے نالج دے رہا ہوں، میں NSE سرٹیفائیڈ ہوں۔ NSE کا ہم نے جو ہے سرٹیفکیٹ کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے، جو ہم نے اس میں سے سیکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب لیگل چیزیں ہیں۔ پھر ہم نے باضابطہ جو ہے، جو بروکر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، ہم نے آتھورائز اس کے پارٹنر بنے، اس کی بروکرشپ لی، تاکہ ہم لیگل طریقے سے پورا کام کر سکیں۔ اور پھر ہم نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، کسی دوسرے کے بھروسے پہ پیسہ مت لگاؤ، تمہارا خود کا پیسہ ہے، ہم تم کو ٹریڈنگ سکھائیں گے۔ ہم تم کو کیا سکھائیں گے بھائی؟ ہم تم کو سکھائیں گے تم کو کیسے ٹریڈنگ کرنا ہے، کیونکہ پھر ایسے وشال پھٹے جو ہے کتنے بھی پیدا ہوں گے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، آج ابھی یہ پروگرام شروع ہونے کے پہلے بھی وہاں بیٹھے بیٹھے میں چیک کر رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں کی خبر، احمد نگر ضلع کے اندر شے گاؤں ہے، وہاں ایک وشال پھٹے پیدا ہو گیا، نوئیڈا میں ایک وشال پھٹے پیدا ہو گیا، پٹنہ میں ایک وشال پھٹے پیدا ہوا۔ اب تو اتنے وشال پھٹے ہو گئے کہ ہر ضلع میں ایک وشال پھٹے، لوگ اس کے پاس میں لاکھوں کروڑوں روپئے لا کر دے رہے ہیں، اور ویسے لوگ جو ہے 2-4 مہینے کے بعد میں روانگی کے آداب لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کے پاس آنے کا بھی یہ ہے
किसी के भी भरोसे पे पैसा मत लगाओ। आजकल पैसों के लाइन से लोगों की नीयतें बहुत ख़राब है। मैं लोगों को ये तक कहता हूँ, सगे अब्बा जान के पास में भी पैसा मत लगाओ, सगे भाई के पास में भी पैसा मत लगाओ, सगे बहनोई के पास में भी पैसा मत लगाओ, सगे साड़ू के पास में भी पैसा मत लगाओ। किसी के भरोसे पे आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। हमारे जो फ्री के वीडियोस है देखो, और वो देख के सीखो। हमने उसमें ट्रेडिंग कैसे करना, शेयर मार्केट क्या है, ऐप कैसे यूज करना, सब आपको इसीलिए बताया हुआ है। कल को तुमको कोई ना फंसाए, तुम खुद अपनी साइकिल चलाना सीखो। तुम पहले साइकिल चलाना सीखो। हमने उसमें आपको साइकिल चलाने का, हमने उसमें आपको बिरयानी बनाने का तरीका सिखाया हुआ है। हम आपको लंगड़ा लूला रखना नहीं चाहते, बल्कि हमने आपको उंगली पकड़ के तुम पहले चलना सीखो, उसके बाद तुम खुद भागने और दौड़ने लगोगे। और माशाअल्लाह हमारे साथ में जो लोगों ने हमारे साथ उंगली पकड़ के चलना सीखे, आज वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई एक दिन में 19,000 तो कोई 20,000, ऐसे ऐसे देहातों के रहने वाले झारखंड के अंदर। हमारे शागिर्द है आलमगीर अंसारी, वो हमारे साथ, अब आप सोचो झारखंड के रहने वाले हैं। आज वो, उन्होंने मुझे परसों के दिन ही मैसेज किए, बोले मुफ्ती साहब मैंने नया एसी लगाया हूँ अपने यही ट्रेडिंग के पैसों से, अपने पूरे फैमिली को उम्रा करा के आया हूँ, और बहुत सारी घर की ज़रूरियात की चीज़ें उन्होंने ली है। अभी मैं बुरहानपुर की मजलिस में था, वहाँ एक हाफिज साहब थे, उन्होंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के पार्टनरशिप में मैंने पैसा लगाया, उसमें मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ। बाद में वही 1 लाख का नुकसान आपके वीडियोस देखकर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोले मैंने वो 1 लाख रुपये अपने रिकवर किया, उसके बाद और पैसे रिकवर हुए तो अपने बीवी के साथ अभी उम्रा करके आया हूँ, और माशाअल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। हमारा मकसद है आपको सिखाना। हमारा मकसद क्या है भाई? आपको सिखाना, आपको हमारे से जोड़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट से जोड़ना है। लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं ताकि तुम उनके मोहताज बन के रहो। क्या बन के रहो भाई? मोहताज बन के रहो। आज के ज़माने में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नॉलेज, इल्म लोगों को नहीं सिखाना चाहते हैं। उनको मालूम है हर आदमी अगर आंख वाला बन गया तो फिर हमारे पास में कौन पूछने के लिए आएगा। और हम आपको ये बोलते हैं हमको मत पूछो, हमको चाय भी मत पिलाओ, आप हमको खाना भी मत खिलाओ, हम हमारा डब्बा लेके आते। क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं तबलीग वाला आदमी हूँ, अपनी जान अपने माल वाले कंसेप्ट पे मैं अमल करता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन हम आपको सिखाएंगे, हमको बड़ा मत मानो। लेकिन प्रॉब्लम समाज में यही है कि हमको बड़ा मानो, हम तुमको नहीं सिखाते, तुम हमारे पास पूछने को आओ एक एक चीज़। तो हमने वैसा नहीं किया। हमने अपने चैनल पे हर चीज़ आपको फ्री में डाली हुई है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं। अब उसके अलावा हमारे अपने ट्रेडिंग के जो प्राइवेट कंसेप्ट है, हम जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो कोई कुरान हदीस का मसला नहीं है, वो एक इल्म है, हुनर है, वो हमने अपने ज्वाइन बटन में डाला हुआ है। और वो भी मैंने आपको बताया कि कोई अगर ज्वाइन बटन भी लेता है, उसके पैसे मेरे जेब में जा रहे हैं क्या भाई? वो कहाँ जा रहे हैं पैसे? फाउंडेशन में। और 45 बुजुर्ग उलामा को जो मस्जिदों से रिटायर हो चुके हैं, मस्जिद मदरसों से, उनको 2000 रुपये हम उसी फाउंडेशन से पेंशन देते हैं। या ऐसे कामों के अंदर फिर हमारे वो पैसे खर्च होते हैं। तो इसके लिए आप तमाम लोगों को यही कहूंगा, शेयर मार्केट में हर आदमी वो पहले कोशिश करे। जैसे छोटे से हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बड़ा अमाउंट लेकर इसमें नहीं आना है। आपको सिर्फ 1000 रुपये से आपको सीखना है। कितने रुपये से? 1000 रुपये से पहले बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, शेयर पे रिसर्च कैसे करते हैं, और ये सब इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आगे चल के आप खुद जो है ना, खुद अपना शेयर निकालने वाले बनो, शेयर पे रिसर्च करने वाले बनो। अब जैसे ये जो मैंने लोगों की मिसाल दिया, हमारे झारखंड वाले शागिर्द, ऐसे ही तबारक हुसैन साहब हमारे आसाम के एक शागिर्द है। शुरू में हमारे साथ में जुड़े तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट था, 1000 रुपये रोज कमाने लगे। बोले मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आया, अब 30,000 रुपये महीने का टारगेट है। 30,000 रुपये महीना कमाने लगे। बोले अब मेरा 1 लाख रुपये महीने का टारगेट है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपया भी महीना कमाने लगे। बोले अब मेरा टारगेट है, मैंने 1 जनवरी 2024 को एक वीडियो चैनल में डाला था
کہ 1 जनवरी 2025 تک تم کو کروڑ پتی بننا ہے. کیا بننا ہے بھائی؟ کروڑ پتی بننا ہے. اور اسلام میں کوئی ناجائز نہیں ہے کروڑ پتی بننا. ارے اگر تم کروڑ پتی بنو گے کیا کرو گے؟ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے, تم اپنے ماں باپ کو اچھا گھر لے کر دو گے. مجھے آپ بتاؤ, اگر تم نے تمہارے ماں باپ کے لیے ایک بہترین کولر لے کر آئے, گھر میں پنکھے کی گرمی ہو رہی تھی, یا اے سی لگا دی ہے ماں باپ کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ان کے دل سے جو دعا ملیں گی, کیا تم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تمہارے محلے کے اندر کوئی محتاج ہے, مسکین ہے, جب تم کروڑ پتی بن گئے, اللہ نے تم کو ہر چیز سے نوازا, مجھے بتاؤ آپ ایسے لوگوں کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے تمہارے رشتہ داری کے اندر؟ اور میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں بھی 1200 روپے مہینے کی تنخواہ پہ مسجد میں امامت کیا کرتا تھا. جب میں یہ لائنوں سے کمانے لگا ہوں, ابھی میں نے آپ کو بولا ہوں کہ 45 بزرگ علماء کو ہم پینشن دیتے ہیں فاؤنڈیشن سے, لیکن اس کے علاوہ میری اپنی جو کمائی ہے شیئر ٹریڈنگ سے جو میں کماتا ہوں, میرے 20 رشتہ دار ایسے ہیں جن میں کچھ بیوائیں ہیں, کچھ نرادھار ہیں, ان کو 1000 روپے مہینہ میں میرے جیب سے دیتا ہوں ہر مہینے. اب مجھے بتاؤ, اگر میں وہی 1200 روپے مہینے کی تنخواہ کمانے والا رہتا تھا تو کیا میں میرے 20 رشتہ داروں کو 1000 روپے مہینہ دیتا تھا؟ بلکہ میں یہ سوچتا تھا, ارے یار حاجی صاحب کو ذرا تھوڑا سا لیں گے گتاڑے کے اندر, کچھ تو بھی نکالیں گے فارمولا, کم سے کم حاجی صاحب سے 4-5 ہزار میں نکال سکوں. یا پھر میں عملیات شروع کر دیتا تھا, لیمبو ہری مرچی کا دھندا. مجھے آپ بتاؤ نا کچھ نہ کچھ, کیونکہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں. لیکن ہم یہ لائنوں میں آئے, آج ہم کما رہے ہیں اپنی جگہ پہ, سیٹسفائیڈ ہے الحمدللہ فائنینشیلی, تو ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنے. اور میں نے ذمہ داری دیا ہوا ہوں میرے گاؤں میں جہاں جہاں بھی میرے رشتہ دار ہیں, میری خالہوں کو, میرے جو ہے دوسری بہنیں وغیرہ جو گاؤں میں, کوئی بھی محتاج رہے, مسکین رہے, اگر اپنے خاندان کا ہے یا خاندان کا نہیں بھی ہے, قریبی بھی ہے, بالکل بلا جھجک مجھے اطلاع دو انشاءاللہ, کیونکہ ان کو اپن فاؤنڈیشن سے نہیں دے رہے, وہ اپنے رشتہ دار ہیں, ان کا حق ہے. تو ایسے ہی آپ بھی اگر کروڑ پتی بنو گے نا تو آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بنو گے. سماج ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن مومن کے لیے اینٹ کے جیسا ہے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ تقویت پہنچاتی ہے. یہی ہمارے سماج میں ہونا چاہیے. آپ اگر مضبوط بن گئے, اب آپ کس کو مضبوط بنانے کی فکر کرو؟ اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے دیگر احباب کو. تو کروڑ پتی بننا کوئی اسلام میں ناجائز نہیں ہے. بلکہ صحابہ میں آپ دیکھو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مدینۃ المنورہ میں وہ باغ دیکھ کر آیا ہوں جس میں بیر روما ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے, مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی کے پاس گئے جس کا نام روما تھا, اور انہوں نے منہ مانگی قیمت اس کو ادا کی, اور وہ کنواں اور وہ باغ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے وقف کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, تم جو چاہے وہ کرو, اللہ تم سے اس کی پوچھ نہیں کرے گا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے, انہوں نے شرم و حیا سے اپنی نظریں جھکا لی. اسی لیے ہمارے جمعہ کے خطبے میں حیا اور شرم و حیا کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر ان کے پاس میں پیسے تھے اسی لیے انہوں نے وہ کنواں خرید کے وقف کیا, پیسے نہیں رہتے تو وقف کر سکتے تھے کیا بھائی؟ تو پیسہ جو کمانا, پیسے کمانے کے بعد اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے آپ اس کا حق ادا کرو. کیا ادا کریں گے؟ مستی میں نہیں آنا ہے, بس اتنا یاد رکھو. پیسے آنے کے بعد کائے میں نہیں آنا ہے, مستی میں نہیں آنا ہے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. مستی کسے بولتے ہیں؟ ولیمے میں 50-50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں, بالکل غلط بات ہے. سادہ سمپل کھانا بناؤ, اپنے محلے والوں کو کھلاؤ, اپنے بستی میں جتنے مدرسے ہیں ان کو کھلاؤ, علماء کو بلاؤ, ائمہ کو. سادگی اللہ کو پسند ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے ولیمے میں 50-50 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں, یہ پھر اللہ کو ناپسند ہے. اس کے لیے پھر پیسہ مت کماؤ. گاڑی لینے کا بولے محلے والوں کو بتانے کا ہے. اب مجھے, میں نے بھی ماروتی 800 کا ٹپرا لے لیا, بولے اب
اب ایسا ایسا کٹ مار کے جاتا رفیق بھائی کے گھر کے سامنے، پی 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 بجاتا بولے ہوگا. ہاں میرے کو بھی ایسی شائننگ بتائے تھے بولے انہوں نے. اگر یہ نیت تمہارے دل میں ہے تو بالکل بھی کروڑ پتی مت بنو. پیسہ آنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی، ان کے ساری تواضع آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ بھائی مجھے دوسروں کی مدد کرنا ہے، مجھے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی میں اتنا سخت آدمی ہوں. 1998 سے لے کے آج تک پابندی کے ساتھ میں 1-1 روپے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور یہ زکوٰۃ کی ہی برکت ہے جو اللہ نے اس طرح سے نوازا بھی ہے. تو نیت یہ کرو انشاءاللہ ہم کو کروڑ پتی بننا ہے. بولو لیکن، بولو کروڑ پتی بننے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ ادا کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بیوی بچوں کی خدمت کریں گے، بھائی بہنوں کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں اور اپنے محلے والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اللہ تم سب کو کروڑ پتی بنائے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے شیئر مارکیٹ کی لائن آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ جاؤ، پلے لسٹ ہے، اس میں فری کی پلے لسٹ ہے شیئر مارکیٹ کی، اس میں کہ فری کے ویڈیوز دیکھو، اس کو سیکھو اور اس کے ذریعے سے کمانا سیکھو. اور میں یہ اس لیے بھی اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہوں، ہمارے بھارت کی اکانومی ایک دم اسٹرانگ ہے. شیئر مارکیٹ ٹوٹنے کے بہت کم 99% چانسز اوپر جانے کے ہی ہے، کیونکہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے نیچے آنے کا. ایک دم اسٹرانگ ہے ہمارے دیش کی اکانومی. اب آپ سوچو 1 مہینے کا جو جی ایس ٹی ہے، پچھلے مہینے کا جی ایس ٹی 2.5 لاکھ کروڑ روپے جمع ہوا پورے دیش سے. اتنا گورنمنٹ ہماری اتنی اسٹرانگ ہے، یعنی ہمارے جو انڈسٹریز، فائنینس، ایکسپورٹ، امپورٹ، ساری چیزیں، اور جی ڈی پی ہمارا جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے کا بڑھ کر آیا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ بھی یہ لائن میں آئیں گے انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو شرعی طریقہ ہے، شرعی اصول ہے، انہی اصولوں سے ہم کو ٹریڈنگ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اب ہماری کوشچن آنسر کی مجلس شروع ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے جس کسی کا جو بھی سوال ہوگا، یہ موبائل اپنے ہاتھ میں لو، اپنا نام، اپنے شہر کا نام بول کر آپ اپنا سوال پوچھیے.